السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دعا کے ٹاپک پر یہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس میں سے پھر ان کی ہم حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تفسیر بتائی ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ أُحِلَّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ ترجمہ: اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تمہارے لیے ماہ سیام کی راتوں میں اپنی بیویوں سے تعلقات جائز قرار دیے گئے ہیں، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں کا حق مارتے رہے ہو، بس وہ تم پر رحمت کے ساتھ جھکا اور تم سے درگزر کی، لہٰذا اب ان کے ساتھ بے شک ازدواجی تعلقات قائم کرو اور اس کی طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کے ظہور کی وجہ سے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے تمہارے لیے ممتاز ہو جائے، پھر روزے کو رات تک پورا کرو، اور ان سے ازدواجی تعلقات قائم نہ کرو جب تک تم مساجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو، یہ اللہ کی حدود ہے، پس ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اس میں کنتم تختانون انفسکم سے مراد یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہما عموماً رمضان کی راتوں میں ازدواجی تعلقات سے بھی پرہیز کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں ان تعلقات کی اجازت دی گئی ہے، دوسری آیت میں صرف اعتکاف کے دوران ازدواجی تعلقات کی مناہی آتی ہے، مناہی کا مطلب ہے منع کیا گیا ہے۔ مزید برآں یہاں سفید دھاگے اور کالے دھاگے کا ذکر ہے،
اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اندھیرے میں جا کر سفید اور کالے دھاگے کا فرق معلوم کرو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ صبح صادق کی جو روشنی پھیلتی ہے، جب اس کی پہلی شعاع نظر آنا شروع ہو جائے تو اس وقت سحری کا اختتام ہو جائے گا۔ یعنی صبح کی جب روشنی ہوتی ہے تو اس کی پہلی جب تھوڑا سا پتہ چل جائے، کرن شعاع کا مطلب کرن نظر آنا شروع ہو جائے، تو اس وقت جو ہے وہ سحری کا اختتام ہو جانا چاہیے۔ یہ خلیفہ رابع خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی کا ترجمہ القرآن میں نے پڑھا ہے۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام کی تفسیر کھولتی ہیں، جو آپ نے دعا سے کافی لمبی چوڑی تفسیر کی ہوئی ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو کہہ دے کہ میں نزدیک ہوں۔ یعنی جب وہ لوگ جو اللہ رسول پر ایمان لائے ہیں یہ پتہ پوچھنا چاہیں کہ خدا تعالیٰ ہم سے کیا عنایات رکھتا ہے جو ہم سے مخصوص ہوں اور غیروں میں نہ پائی جاویں، تو ان کو کہہ دے کہ میں نزدیک ہوں۔ یعنی تم میں اور تمہارے غیروں میں یہ فرق ہے کہ تم میرے مخصوص اور قریب ہو اور دوسرے محجور اور دور ہیں۔ جب کوئی دعا کرنے والوں میں سے جو تم میں سے دعا کرتے ہیں تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، یعنی میں اس کا ہم کلام ہو جاتا ہوں اور اس سے باتیں کرتا ہوں اور اس کی دعا کو پایہ قبولیت میں جگہ دیتا ہوں۔ بس چاہیے کہ قبول کریں حکم میرے کو اور ایمان لاویں تاکہ بھلائی پاویں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب میرے مخصوص بندے جو برگزیدہ ہیں، جو نیک ہیں، میرے بارے میں سوال کریں اور پوچھیں کہ کہاں ہے، تو انہیں معلوم ہو کہ میں بہت ہی قریب ہوں، اپنے مخلص بندوں کی دعا سنتا ہوں جب ہی کہ کوئی مخلص بندہ دعا کرتا ہے، خواہ وہ دعا دل سے کرے یا زبان سے۔ یعنی بے شک وہ زبانی نہ بھی کہے، دل میں بھی وہ دعا کر رہا ہو، سوچ رہا ہو کچھ، تو خدا تعالیٰ اسے سن لیتا ہے، میں اسے سن لیتا ہوں۔ بس اس سے قرب ظاہر ہے۔ قرب کا مطلب قریبی، کہ ایک بندے کی خدا تعالیٰ سے کتنا قریبی تعلق ہے۔ مگر چاہیے کہ وہ ایسی اپنی حالت بنائے رکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بزرگ بندے جن کی اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، جو خدا کے قریب ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ایسی حالت بنائے رکھیں جس سے میں ان کی دعا سن لیا کروں۔ وہ حالت کیا ہے؟ یعنی انسان اپنا حجاب آپ ہو جاتا ہے۔ حجاب کہتے ہیں پردے کو، یعنی خدا تعالیٰ اور انسان کے درمیان پردہ نہ قائم ہو جائے، خدا تعالیٰ اور انسان کے درمیان قریبی کا تعلق رہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں انسان سے اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو ایک آپ اپنے خدا اور اپنے درمیان پردہ قائم نہ کر لیں۔ آپ کیسے پردہ قائم کرتے ہیں؟ یعنی آپ اپنے دنیا میں نہ کھو جائیں اور سارا کچھ دنیا کے لیے نہ کرتے رہیں، اپنا تزکیہ نفس کریں۔ جب آپ اپنا تزکیہ نفس کریں گے تو آپ کا اور خدا کا ایک قرب کا تعلق قائم ہو جائے گا۔ یعنی انسان اپنا حجاب آپ ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ اپنا حجاب آپ کیسے ہو جاتا ہے؟ جب پاک حالت کو چھوڑ کر دور جا پڑتا ہے تب خدا تعالیٰ بھی اس سے دور ہو جاتا ہے، اور چاہیے کہ ایمان اپنا مجھ پر ثابت رکھے، کیونکہ قوت ایمانی کی برکت سے دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ اگر وہ ایسا کرے تو رشد حاصل کر لیں گے، یعنی ہمیشہ خدائے عز و جل ان کے ساتھ ہوگا اور کبھی عنایات اور رہنمائی الہی ان سے الگ نہیں ہوگی۔ استجاب دعا بھی اولیاء اللہ کے لیے ایک بھاری نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، نیک بندے ہیں، نبی ہیں، ان کا بڑا نشان کیا ہے؟ دعا کی قبولیت۔ استجاب دعا کی قبولیت۔ فتدبر، اس کا مطلب ہے کہ غور و فکر کرو اس بات پر۔ ہر ایک پکارنے والے کی پکار کو سننے والا اور جواب دینے والا، یعنی دعاؤں کا قبول کرنے والا خدا ہے۔ یعنی اگر میرے بندے میری نسبت سوال کریں کہ وہ کہاں ہے، خدا کہاں ہے، تو ان کو کہہ دے کہ وہ تم سے بہت ہی قریب ہے۔ میں دعا کرنے والوں کی دعا سنتا ہوں، بس چاہیے کہ وہ دعاؤں سے میرا وصل ڈھونڈے اور مجھ پر ایمان لاویں تا کامیاب ہوئیں۔ دعاؤں سے میرا وصل ڈھونڈے، میرا ملاپ ڈھونڈے، مجھے اپنے قریب کرے۔ اور جب میرے پرستار تجھ سے پوچھیں، پرستار کا مطلب بھی عبادت گزار لوگ جو اس کی پوجا کرتے ہیں، تو میں نزدیک ہوں، یعنی دوستوں کے لیے نزدیک اور دشمنوں کے لیے دور۔ یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ خدا کے وجود پر دلیل کیا ہے، کہ کیا دلیل ہے آپ لوگوں کے پاس کہ خدا موجود ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں بہت نزدیک ہوں۔ یعنی کچھ بڑے دلائل کی حاجت نہیں ہے، اس میں آپ لوگوں کو بڑی دلیلوں کی نہیں کوئی ضرورت پڑتی۔ میرا وجود نہایت اقرب طریق سے سمجھ آ سکتا ہے، بہت ہی قریبی طرح سے، اور نہایت آسانی سے میری ہستی پر دلیل پیدا ہوتی ہے۔
اور وہ دلیل یہ ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارے تو میں اس کی سنتا ہوں اور اپنے الہام سے اس کی کامیابی کی بشارت دیتا ہوں، جس سے نہ صرف میری ہستی پر یقین آتا ہے بلکہ میرا قادر ہونا بھی بے پایا یقین پہنچتا ہے۔ یعنی آپ کو یقینی حد تک آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے، یار ممکن کو یہ ممکن میں کر دیتی ہے، اے میرے فلسفیوں زور دعا دیکھو تو یہ وہی والی بات ہے۔ لیکن چاہیے کہ لوگ ایسی حالت تقوی اور خدا ترسی کی پیدا کریں کہ میں ان کی آواز سنوں، نیز چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، اور قبل اس کے کہ جو ان کو معرفت تامہ ملے، ان کو یعنی مکمل طور پر وہ خدا تعالیٰ کی، اس سے پہلے کہ ان کو معرفت تامہ ملے یعنی مکمل طور پر خدا کی ذات میں وہ گم ہو جائے، اس بات کا وہ اقرار کریں کہ خدا موجود ہے اور تمام طاقتیں اور قدرتیں رکھتا ہے، کیونکہ جو شخص ایمان لاتا ہے اسی کو عرفان دیا جاتا ہے۔ کہ اگر آپ کا خدا تعالیٰ کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو خدا کی ذات، اس کی قدرتوں پہ، اس کی طاقتوں پہ یقین ہی نہیں ہے، جب تک آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ دعائیں سننے والا ہے، اس میں ہر طاقت ہے، تب وہ سچا ایمان، وہ صحیح معرفت آپ میں، وہ معرفت الہی جب پیدا ہوگی، اللہ کی پہچان پیدا ہوگی، تو تب وہ صحیح عرفان ہے جو خدا تعالیٰ جو ہے وہ دیتا ہے، اور وہ مقام ہوتا ہے جب خدا تعالیٰ حقیقت میں، جب آپ کو خدا پہ یقین ہوگا تو خدا پھر اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ وہ ایک مجھے فوراً یاد آ گیا، اقبال کا ایک شعر تھا، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، یہی ہے شیر، سوری مجھے ذہن سے نکل گیا، لیکن وہ یقین، مکمل یقین سے مجھے یکدم وہ میرے ذہن میں آ رہا تھا لیکن نکل گیا۔ اینی ہاؤ، یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ وہ کہاں ہے، بس جواب یہ ہے کہ ایسا نزدیک ہوں کہ مجھ سے زیادہ کوئی نزدیک نہیں ہے۔ جو شخص مجھ پر ایمان لا کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ہر ایک چیز کی کل میرے ہاتھ میں ہے، ہر ایک چیز جو ہے خدا تعالیٰ کے قبضے میں ہے، میرا علم سب پر محیط ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، میں ہی ہوں جب زمین و آسمان کو اٹھا رہا ہوں، اور میں ہی ہوں جو تمہیں خشکی تری میں اٹھا رہا ہوں۔ تو خدا تعالیٰ کی ہستی ثابت کس چیز سے ہوتی ہے؟ کیوں کر سمجھا جائے کہ خدا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں بہت نزدیک ہوں، میں اپنے پکارنے والے کو جواب دیتا ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی آواز سنتا ہوں اور اس سے ہم کلام ہوتا ہوں، یعنی اس سے باتیں کرتا ہوں۔ بس چاہیے کہ اپنے تئیں ایسا بناویں، یعنی اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ میں ان سے ہم کلام ہو سکوں، اور مجھ پر کامل ایمان لائیں، یقین مکمل طور پر ایمان لے کے آئیں تا ان کو میری راہ ملے۔ چاہیے کہ میرے حکموں کو قبول کریں، مجھ پر ایمان لائیں تا ان کا بھلا ہو۔ قرآن شریف نے جو کہا ہے اجیب دعوت الدعا، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دعا کا جواب ملتا ہے۔ اجیب دعوت الدعا یعنی دعائے، یعنی میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو حضرت علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ دعا کا جواب دیتا ہے، اس کا انسان کو جواب ملتا ہے۔ عجیب دعوت دعائی اذا دعانی، یعنی میں توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ خدا تعالیٰ کے یہ وعدہ اس اقرار کو جائز قرار دیتا ہے جو کہ سچے دل سے توبہ کرنے والا کرتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کا اقرار نہ ہوتا تو پھر توبہ کا منظور ہونا ایک مشکل امر تھا، یعنی اگر خدا تعالیٰ یہ خود نہ کہتا، خود وعدہ نہ کرتا، تو پھر انسان اگر توبہ بھی کرتا تو ایک مشکل کام تھا۔ یہ تو خدا نے خود وعدہ کیا ہے کہ وہ دعائیں قبول کرے گا، وہ سنے گا۔ سچے دل سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر خدا تعالیٰ بھی اپنے تمام وعدے پورے کرتا ہے جو اس نے توبہ کرنے والوں کے ساتھ کیے ہیں، اور اسی وقت سے ایک نور کی تجلی اس کے دل میں شروع ہو جاتی ہے۔ جب انسان یہ اقرار کرتا ہے کہ میں تمام گناہوں سے بچوں گا اور دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، تو ایک روشنی، ایک نور جو ہے وہ انسان کے دل میں وہ اس کی تجلی آ جاتی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ یہی مانیے کہ اگر سوال ہو کہ خدا کا علم کیوں کر ہوا، تو جواب یہ ہے کہ اسلام کا خدا بہت قریب ہے۔ اگر کوئی اسے سچے دل سے بلاتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے۔ دوسرے فرقوں کے خدا قریب نہیں ہے بلکہ اس قدر دور ہے کہ ان کا پتہ ہی نہ دارد۔
یعنی پتہ ہی نہ دارس سے مراد کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. دوسرے فرقوں کے خدا جو ہے ان کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر ہیں بھی یا نہیں ہے، لیکن انسان کا خدا بہت قریب ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ غرض عابد اور پرستار کی یہی ہے کہ اس کا قرب حاصل ہو. عابد سے مراد عبادت کرنے والا، پرستار بھی جو پوجا کرنے والا، عبادت کرنے والا. اس کی سب سے بڑی غرض کیا ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اور یہی ذریعہ ہے جس سے اس کی ہستی پر یقین حاصل ہو جاتا ہے. اجیب دعوت دعائی اذا دعانی کے بھی یہی معنی ہے کہ جب وہ جواب دیتا ہے گونگا نہیں ہے خدا تعالیٰ، یعنی تو دوسرے تمام دلائل اس کے آگے ہیچ ہے. کلام ایک ایسی شے ہے جو کہ دیدار کے قائم مقام ہے. دیدار کے یعنی دیکھنے کے، ملاقات کے قائم مقام ہے. جب میرا بندہ میری بابت سوال کرے کہ بس میں بہت ہی قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. جب وہ پکارتا ہے بعض لوگ اس کی ذات پر شک کرتے ہیں، یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی بھی کہ نہیں. بس میری ہستی کا نشان یہ ہے، خدا تعالیٰ یعنی رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا یہ کہتا ہے کہ میری ہستی کا نشان یہ ہے کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں پکاروں گا اور جواب دوں گا اور تمہیں یاد کروں گا. اور اگر یہ کہو کہ ہم پکارتے ہیں پر وہ جواب نہیں دیتا، تو دیکھو کہ تم ایک جگہ کھڑے ہو کر ایک ایسے شخص کو جو تم سے بہت دور ہو پکارتے ہو اور تمہارے اپنے کانوں میں تو کوئی نقص نہیں. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تو یہاں حضرت مسیح علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی ایسی جگہ سے تو نہیں خدا کو پکارے کہ آپ خدا سے بہت دور ہیں. یعنی کس طرح انسان خدا سے بہت دور ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی خدا سے وہ تعلق ہی نہیں ہے، تو آپ پکاریں گے تو خدا کو کیسے پتہ چلے؟ وہ شخص تو تمہاری آواز سن کر تم کو جواب دے گا، مگر جب وہ دور سے جواب دے گا تو تم باعث بہرا پن کے سن نہیں سکو گے. پس جوں جوں تمہارے درمیانی پردے اور حجاب اور دوری دور ہوتی جاوے گی تو تم ضرور آواز کو سنو گے. یعنی جوں جوں اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے انسان کا مضبوط ہوتا جائے گا، تو روزوں قرآن جس سے بھی ہر کسی سے اور یعنی حقوق اللہ، حقوق العباد سب کرتے ہوئے آپ خدا کے بہت قریب ہو جو گے تو خدا تعالیٰ تم لوگوں کی ضرور آواز سنے گا. جب سے دنیا کی پیدائش ہوئی ہے اس بات کا ثبوت چلا آتا ہے کہ وہ اپنے خاص بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو رفتہ رفتہ بالکل یہ بات نابود ہو جاتی، ختم ہو جاتی کہ اس کی کوئی ہستی ہے، کہ اس کی کوئی ہستی ہے بھی. بس خدا کی ہستی کے ثبوت کا یعنی اگر یہ واقعی خدا تعالیٰ نہ اپنے خاص بندوں سے ہم کلام ہوتا، نہ ان کی باتیں سنتا، نہ جواب دیتا، تو یہ بات بالکل ختم ہو جاتی کہ اس کی کوئی خدا کی ہستی کا ثبوت موجود ہی نہیں رہتا. بس خدا کی ہستی کے ثبوت کا سب سے زبردست ذریعہ یہی ہے، دعا ہی ہے کہ ہم اس کی آواز کو سن لیں. یا دیدار یا گفتار. دیدار کا مطلب ملاقات، دیکھنا سامنے، یا گفتار یا گفتگو کے ساتھ. بس آج کل کا گفتار قائم مقام ہے دیدار کا، یعنی آج کل آپ کو بات کرنا خدا تعالیٰ سے یہ ملنے کے ہی برابر ہے. ہاں جب تک خدا کے اور اس سائل کے درمیان کوئی حجاب ہے اس وقت تک ہم سن نہیں سکتے. جب درمیانی پردہ اٹھ جائے گا تو اس کی آواز سنائی دے گی. یعنی انسان کے درمیان خدا تعالیٰ کے درمیان اگر کوئی پردہ قائم ہے، صحیح تقویٰ نہیں ہے اس کے اندر، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ پھر وہ مشکل ہو جاتی ہے دعاؤں کی قبولیت میں. دعا خدا تعالیٰ کی ہستی کا زبردست ثبوت ہے. چنانچہ خدا تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. یعنی جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں کہ خدا کہاں ہے اور اس کا کیا ثبوت ہے، تو کہہ دو کہ وہ بہت قریب ہے. اور اس کا ثبوت یہی ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں. یہ جواب یعنی یہ جواب خدا تعالیٰ کس طرح دیتا ہے، کس طرح آپ کی خدا تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے یا گفتگو ہوتی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ جواب کبھی رویا صالحہ کے ذریعے ملتا ہے، یعنی سچی خوابوں کے ذریعے، اور کبھی کشف اور الہام کے واسطے سے، اور کبھی کشف ہوتا ہے یا الہام ہوتا ہے. اور علاوہ برین دعاؤں کے ذریعے خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں کا اظہار ہوتا ہے. جب دعائیں قبول ہوتی ہیں تو انسان کو ناممکن سے ممکن والی بھی ممکن بن جاتی ہیں، تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے خدا تعالیٰ کے اندر کتنی طاقتیں ہیں، اس کی قدرتوں کا اندازہ آتا ہے. اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسا قادر ہے جو کہ مشکلات کو حل کر دیتا ہے. غرض دعا بڑی دولت اور طاقت ہے،
اور قرآن شریف میں جا بجا اس کی ترغیب دی ہے، اور ایسے لوگوں کے حالات بھی بتائے ہیں جنہوں نے دعا کے ذریعے اپنے مشکلات سے نجات پائی۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کی جڑ اور ان کی کامیابیوں کا اصل اور سچا ذریعہ یہی دعا ہے۔ بس میں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی ایمانی اور عملی طاقت کو بڑھانے کے واسطے دعاؤں میں لگے رہو۔ دعاؤں کے ذریعے سے ایسی تبدیلی ہوگی جو خدا کے فضل سے خاتمہ بالخیر ہو جاوے گا۔ معرفت فضل کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے اور پھر فضل کے ذریعے سے ہی باقی رہتی ہے۔ فضل معرفت کو نہایت مصفا اور روشن کر دیتا ہے اور حجابوں کو درمیان سے اٹھا دیتا ہے۔ یعنی اگر خدا تعالیٰ کا فضل ہو تو وہ معرفت کو بڑا روشن کر دیتا ہے اور جو درمیانی پردے ہوتے ہیں وہ اٹھا دیتا ہے۔ اصل چیز ہے اللہ کا فضل ہونا چاہیے، اور نفس امارہ کے لیے گرد و غبار کو دور کر دیتا ہے اور روح کو قوت اور زندگی بخشتا ہے، اور نفس امارہ کو امارگی کے زندان سے نکالتا ہے اور بد خواہشوں کی پلیدگی سے پاک کرتا ہے اور نفسانی جذبات کے تند سیلاب سے باہر لاتا ہے۔ نفسانی جذبات کے جو تیز سیلاب کی طرح آتے ہیں وہ ان سے انسان کو نکال لیتا ہے، باہر لے آتا ہے۔ تب انسان میں ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور وہ بھی گندی زندگی سے تباً بیزار ہو جاتا ہے کہ بعد اس کے پہلی حرکت جو فضل کے ذریعے سے روح میں پیدا ہوتی ہے وہ دعا ہے۔ یہ خیال مت کرو کہ ہم بھی ہر روز دعا کرتے ہیں اور تمام نماز دعا ہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ دعا جو معرفت کے بعد اور فضل کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے وہ اور رنگ اور کیفیت رکھتی ہے۔ وہ فنا کرنے والی چیز ہے، وہ گداز کرنے والی آگ ہے، وہ رحمت کو کھینچنے والی ایک مقناطیسی کشش ہے، وہ موت ہے اور آخر کو زندہ کرتی ہے۔ دعا کیا چیز ہے؟ موت ہے، لیکن پھر آپ کو زندہ کر دیتی ہے۔ وہ ایک تند سیل ہے، یعنی ایک تیز سیلاب ہے، پر آخر کو کشتی بن جاتا ہے۔ یعنی جب تیز سیلاب ہو تو پھر آپ کو کشتی کی ضرورت پڑتی ہے اس میں سے گزرنے کے لیے۔ تو دعا کیا چیز ہے؟ وہ کشتی بن جاتی ہے۔ پہلے تو ایک تیز سیلاب کی طرح ہے کہ آپ کے اندر ایک موت والی کیفیت، یعنی دعا یہ نہیں ہے کہ دعا اپنے اندر اپنے اوپر موت طاری کر لینا ہے، تو ایک تیز پھر بعد میں وہ کیا کشتی بن جاتی ہے کہ آپ کو اس میں سے آرام سے روانی سے نکال دیتی ہے، اس تیز سیلاب میں سے بھی ہر ایک بگڑی ہوئی بات اس سے بن جاتی ہے اور ہر ایک زہر آخر اس سے تریاک ہو جاتا ہے۔ دعا خدا سے آتی ہے اور خدا کی طرف ہی جاتی ہے۔ دعا سے خدا ایسا نزدیک ہو جاتا ہے جیسے کہ تمہاری جان تم سے نزدیک ہے۔ دعا کی پہلی نعمت یہ ہے کہ انسان میں پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، پھر اس تبدیلی سے خدا بھی اپنے صفات میں تبدیلی کرتا ہے اور اس کے صفات غیر متبدل ہیں، یعنی وہ بدل نہیں سکتے۔ خود دعا کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ خدا تعالیٰ بھی اس کے اندر بھی ایک تبدیلی آتی ہے اور اس کی پھر جو صفات میں تبدیلی آتی ہے وہ بدل نہیں سکتی، مگر تبدیلی یافتہ کے لیے اس کی ایک الگ تجلی ہے جس کو دنیا نہیں جانتی۔ گویا وہ اور خدا ہے، حالانکہ اور کوئی خدا نہیں، مگر نئی تجلی نئے رنگ میں اس کو ظاہر کرتی ہے۔ تب اس خاص تجلی کے شان میں اس تبدیل یافتہ کے لیے وہ کام کرتا ہے جو دوسروں کے لیے نہیں کرتا۔ یہی وہ خارق ہے۔ دعا میں ایک موت ہے۔ دعا کیا چیز ہے؟ ایک موت ہے، اور اس کا بڑا اثر یہی ہوتا ہے کہ انسان ایک طرح سے مر جاتا ہے۔ مثلا ایک انسان ایک قطرہ پانی کا پی کر اگر دعویٰ کرے کہ میری پیاس بجھ گئی یا اسے بڑی پیاس تھی تو وہ جھوٹا ہے۔ ہاں، اگر پیالہ بھر کر پیوے تو اس کی بات کی تصدیق ہوگی۔ یعنی یہاں یہ کیا اعظم مسیح علیہ السلام ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، روزہ کھول کے ہی سمجھ لیں، ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے اور ہم نے ایک گھونٹ پی لیا تو ہم نے سمجھا کہ وہ ہماری پیاس ختم ہوگی؟ نہیں، جب تک کہ آپ پورا گلاس یا جتنی آپ کو پیاس ہے پانی نہ پی لیں آپ اس سے سیر نہیں ہوتے۔ تو دعا بھی یہی چیز ہے کہ آپ وہ جب کہا جاتا ہے کہ ہم نے کی اور ہم دعا قبول نہیں ہوئی تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں دعا تو ایک موت ہے، اپنے اوپر ایک موت طاری کرنا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ایک قطرہ پانی کا پی کر آپ سمجھیں کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، تو اس کا حق ادا کرنا چاہیے پوری سوزش اور گدازش کے ساتھ۔ جب ایک رنگ میں دعا کی جاتی ہے حتیٰ کہ روح گداز ہو کر آستان الہی پر گر پڑتی ہے، اور اسی کا نام دعا ہے۔ اور الہی سنت یہی ہے کہ جب ایسی دعا ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ یا تو اسے قبول کرتا ہے اور یا جواب دیتا ہے۔
बात करके बतला देता है। मुकालमत इलाहिया में ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह ताला अपने बंदे की ज़बान पर कलाम जारी कर रहा है, और वो ऐसी ताकत और शिद्दत से होती है जैसे एक फौलादी मीख धंसती जाती है। फौलादी मीख यानी कील, जो एक लोहे का कील जो होता है, जिस तरह वो धंस जाता है कि जहाँ ठोका जाता है, तो इसी तरह जब खुदा ताला से दुआ की जाती है, वो अपने बंदे की ज़बान पर कलाम जारी करता है, और वो ऐसी ताकत से करता है कि जैसे एक फौलादी मेख यानी एक लोहे का कील जो है वो धंसा जाता है। ऐसी लताफत होती है कि गोया खुदा का कलाम है। देखो, एक बच्चा जब भूख से बेताब और बेकरार होकर दूध के लिए चिल्लाता है और चीखता है, तो माँ के पुस्तान में दूध जोश मार कर आ जाता है। हालांकि बच्चा तो दुआ का नाम भी नहीं जानता, लेकिन ये क्या सबब है कि इसकी चीखें दूध को जज्ब कर लाती हैं? ये एक ऐसा अमर है कि अमूमन हर एक साहिब को इसका तजर्बा है। बाज़ औक़ात ऐसा देखा गया है कि माएँ अपनी छातियों में दूध को महसूस भी नहीं करती हैं, और बसा औक़ात होता भी नहीं है। लेकिन यूं ही बच्चे की दर्दनाक चीख कान में पहुंची, फौरन दूध उतर आया है, कि जैसे बच्चे की इन चीखों को दूध के जज्ब और कशिश के साथ एक इलाका है। मैं सच कहता हूँ, यानी जिस तरह बच्चा रो रो कर यानी आसानी से उसे भी दूध नहीं मिला, अपने ऊपर एक मौत तारी कर लेने वाली बात है। एक्सक्यूज मी। रो रो कर जब वो चीखता है, चिल्लाता है, तो वो दूध आ जाता है, उसको मिल जाती है चीज जो वो चाहता है। मैं सच कहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला के हुजूर हमारी चिल्लाहट ऐसी ही इस्तरारी हो, यानी इतनी बेचैनी से हो, तो वो उसके फजल और रहमत को जोश दिलाती है और उसको खींच लाती है। और मैं अपने तजर्बे की बना पर कहता हूँ, हज़रत मसीह मौला अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं अपने तजर्बे की बना पर कहता हूँ कि खुदा के फजल और रहमत को जो कबूलियत दुआ की सूरत में आता है, मैंने अपनी तरफ खींचते हुए महसूस किया है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि देखा है। हाँ, आजकल के ज़माने के तारीक दिमाग फ़िलासफ़र उसको महसूस ना कर सकें या ना देख सकें, तो ये सदाकत दुनिया से उठ नहीं सकती, और ख़ुसूसन ऐसी हालत में जबकि मैं कबूलियत दुआ का नमूना दिखाने के लिए हर वक़्त तैयार हूँ। दुनिया में कोई नबी नहीं आया जिसने दुआ की तालीम नहीं दी। ये दुआ एक ऐसी शै है जो अबूदियत और रबूबियत में एक रिश्ता पैदा करती है। अबूबियत और रबूबियत। अबाद किसको कहते हैं? जो इबादत गुज़ार होते हैं, जो खुदा ताला की इबादत करते हैं। रबूबियत जिसकी इबादत की जाती है। यानी दुआ एक ऐसी शै है जो अबूदियत और रबूबियत में एक रिश्ता पैदा करती है। इसका मतलब ये है कि जो बंदे में और खुदा में, जिसकी उसमें इबादत गुज़ार बंदे में और उसमें जो इसकी इबादत की जाती है, उसमें एक रिश्ता पैदा कर देती है। इस राह में कदम रखना भी मुश्किल है, लेकिन जो कदम रखता है, फिर दुआ एक ऐसा ज़रिया है कि इन मुश्किलात को आसान और सहल कर देता है। जब इंसान खुदा ताला से मुतवातर दुआएँ माँगता है, तो वो और ही इंसान हो जाता है। उसकी रूहानी कदूरतें दूर होकर उसको एक किस्म की राहत और सुरूर मिलता है, और हर किस्म के तअस्सुब और रियाकारी से अलग होकर वो तमाम मुश्किलात को जो उसकी राह में पैदा हों बर्दाश्त कर लेता है। खुदा के लिए इन सख्तियों को जो दूसरे बर्दाश्त नहीं करते और नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि खुदा ताला राजी हो जावे, बर्दाश्त करता है। यानी वो लोग जो करते हैं दुआएं, वो खुदा ताला के लिए उन सख्तियों को बर्दाश्त करते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर सकते। तब खुदा ताला जो रहमान है, रहीम है और सरासर रहमत है, उस पर नज़र करता है और उसकी सारी कुल्फ़तों और कदूरतों को सुरूर से बदल देता है। यानी उसकी सारी मुश्किलात दूर करके उनको सुकून चैन में बदल देता है। दुआ रबूबियत और अबूदियत, वही वाली बात, खुदा और बंदा का एक कामिल बंदगी और खुदाई का एक कामिल रिश्ता है। अगर दुआओं का असर ना होता, तो फिर उसका होना ना होना बराबर है। दुआ ऐसी चीज है कि खुश्क लकड़ी को भी सरसब्ज कर सकती है और मुर्दा को जिंदा कर सकती है। तो जैसे हमने पिछले दिनों हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की किताबें पढ़ रहे थे, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने अपने कई तजर्बात बताए जो वाकई लोग मुर्दा थे बिल्कुल, जिनका डॉक्टरों ने भी जवाब दिया, लेकिन हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की दुआ से वो उनमें जिंदगी आ गई। और उन्होंने अपने अपने ही एक भाई की यानी जब हमने पढ़ा था, तो उसमें मिसाल दी थी कि वो बिल्कुल ख्वाब भी देख ली थी कि वो 15 दिन तक
जिंदा रहेगा। और फिर उनकी ऐसी हालत हो गई थी इनके भाई की कि वाकई वो मरने के करीब हो गए थे। और हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के अब्बा जान चूंकि तबीब थे और वो जानते थे, तो उन्होंने भी कहा कि अब ये इसके कोई बचने के आसार नहीं है, इतनी नाउम्मीद होगी। तो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे दिल में फिर एक तड़प पैदा हुई और मैंने इतनी दुआ की कि खुदा ताला ने यानी ख्वाब में भी पहले तो देखा कि ये 15 दिन तक ही यानी इनकी जिंदगी है। फिर ख्वाब देखी कि वो सहन में चलते फिरते उनको देखा, और कहती है कि चंद दिनों में ही हड्डियों का ढांचा बन गए थे, और फिर उनके अंदर अल्लाह ताला ने वो जिंदगी लौटाना शुरू की, और करते करते तो वो वाकई इस काबिल हो गए कि सहन में चलने लगे। और फिर ख्वाब में ही देखा कि उनकी वो 15 दिन की जिंदगी खुदा ताला ने 15 साल में बदल दी। ये हमने पिछले दिनों ही हकीकतुल वही में हज़रत मसीह मौला अलैहिस्सलाम की एक पढ़ी थी। तो ये वही वाली बात है कि दुआ जो है खुश्क लकड़ी को भी सरसब्ज कर देती है, मुर्दा को भी जिंदा कर सकती है। और फिर इसमें हज़रत मसीह मौला अलैहिस्सलाम ने अपना बताया था कि मसीह जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी जो मुर्दे को जिंदा करने वाले जो मुअज़िज़ात कहते हैं, वो यही चीज़ थी जो वो भी करते थे, यानी दुआओं के ज़रिए से ही किसी जो इंसान इस तरह के जो हज़रत मसीह मौला अलैहिस्सलाम जैसे बताया कि मैंने भी कोई इंसान जो बिल्कुल मर के, और ये एक ही मिसाल नहीं थी, उसमें बेशुमार और भी अपने कुछ लोगों की जिन्होंने दुआओं के लिए लिखा, तो वो भी मिसालें दी गई थी। ये एक मुझे अभी फिलहाल बहरहाल उनके भाई की ही याद रह गई जो मैंने बयान कर दी। तो ये दैट्स व्हाट द दुआ इज़। इसमें बड़ी तासीरी हैं। जहाँ तक कज़ा कदर के सिलसिले को अल्लाह ताला ने रखा है, कोई कैसा ही मासियत में गर्क हो, दुआ उसको बचा लेगी। यानी कज़ा कदर का अल्लाह ताला ने जो सिलसिला कायम किया हुआ है कि कैसा ही मासियत में गर्क हो, मासियत कहते हैं गुनाह को, कि इंसान कैसा ही गुनाहगार हो, लेकिन अगर वो दुआ की तरफ चल पड़ा तो दुआ जो है वो उसको बचा लेगी। अल्लाह ताला उसकी दस्तगीरी करेगा और वो खुद महसूस कर लेगा कि मैं अब और हूँ। देखो जो शख्स मसमूम है, क्या वो अपना इलाज आप कर सकता है? उसका इलाज तो दूसरा ही कर लेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने तत्हीर के लिए, तत्हीर कहते हैं पाकीज़गी को, ये सिलसिला कायम किया हुआ है। और मामूर की दुआएं तत्हीर का बहुत बड़ा जरिया होती हैं। दुआ करना और कराना अल्लाह ताला के इख्तियार में है। दुआ के लिए जब दर्द से दिल भर जाता है और सारे हिजाबों को तोड़ देता है, उस वक़्त समझना चाहिए कि दुआ कबूल होगी। यानी बंदे और खुदा के दरमियान जब कोई पर्दा हिजाबों को, सारे हिजाबों को तोड़ देता है, यानी दरमियान में कोई पर्दा नहीं जब रहता, और इस तरह दिल दुआ से भर जाता है, इंसान का दिल दर्द से भरता है, तो वो समझे कि वो दुआ जो है वो आपकी कबूल होगी। ये इसमें आज़म है, इसके सामने कोई अनहोनी चीज़ नहीं है। एक खबीस के लिए जब दुआ के ऐसे असबाब मुयस्सर आ जाएं तो यकीनन वो सालेह हो जावे, और बगैर दुआ के वो अपनी तौबा पर भी कायम नहीं रह सकता। बीमार और महजूब अपनी दस्तगीरी आप नहीं कर सकता। सुन्नतुल्लाह के मुवाफिक यही होता है कि जब दुआएं इंतहा तक पहुंचती हैं तो एक शोला नूर का उसके दिल पर गिरता है, जो उसकी सारी खबास्तों को जलाकर तरीकी दूर कर देता है और अंदर एक रोशनी पैदा कर देता है। सारी उकदा कशाइयाँ दुआ से हो जाती हैं। उकदा कशाइयाँ का मतलब जो गिरें लगी होती हैं, उकदा कहते हैं गिरा को, और कशा का मतलब खोल देना। जितनी भी गिरें लगी होती हैं वो उनको खोल देता है। दुआ जो है सारी गिरों को खोल देती है। इससे मुराद ये कि सारी इंसान की मुश्किलात गिरें ही होती हैं ना, जो लगी होती हैं, जिनको सारी उम्र इंसान लगा होता है इनको खोलने के लिए ही। तो दुआ से ये सारी आपकी मुश्किलात जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। दैट्स व्हाट इट मीन्स। इस्लाम की सदाकत और हकीकत दुआ ही के नुक्ते के नीचे मख्फी है। इस्लाम की सच्चाई क्या है, इसकी हकीकत क्या है, ये दुआ के नुक्ते के नीचे मख्फी है, पोशीदा है। क्योंकि अगर दुआ नहीं तो नमाज बेफायदा, ज़कात बेसूद, और इसी तरह सब अमाल माज़अल्लाह लग़्व ठहरते हैं। तौबा नाउज़ बिल्लाह। माज़अल्लाह का भी मतलब यही है कि तौबा नाउज़ बिल्लाह, सारे इंसान के अमाल अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह ज़ाया हो जाते हैं अगर इवन ज़कात, नमाज, सारा कुछ अगर दुआ नहीं है तो। बहुत बड़ी बात हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यहाँ फरमाई है कि इस्लाम की हकीकत क्या है, दुआ है। और खाली अल्लाह माफ़ करे नमाज़ें पढ़ लेना या बहरहाल ये सारी चीज़ें अगर दुआ नहीं है तो ये ज़ाया हो जाती हैं। तौबा नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक।
اللہ جل شانہ نے جو دروازہ اپنی مخلوق کی بھلائی کے لیے کھولا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انسان اپنی مخلوق کی بھلائی کے لیے دروازہ کھولا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ کون سا ہے؟ یعنی دعا۔ جب کوئی شخص بقاؤ زاری سے اس دروازے میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ مولا کریم اس کو پاکیزگی اور طہارت کی چادر پہنا دیتا ہے۔ جب انسان گریہ وزاری سے، بقاؤ زاری رونے دھونے سے، گریہ وزاری سے، خدا تعالیٰ کے حضور رونے سے اس دروازے میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پاکیزگی اور طہارت، اس کو پاکیزگی اور طہارت کی چادر پہنا دیتا ہے، یعنی اس کے اندر پاکیزگی پیدا کر دیتا ہے اور اپنی عظمت کا غلبہ اس پر اس قدر کر دیتا ہے کہ بے جا کاموں اور نکارہ حرکتوں سے وہ کوسوں بھاگ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ جب انسان خود دعا کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور گریہ زاری سے خدا کے در پر گر پڑتا ہے تو خدا تعالیٰ خود ہی اس کے اندر ایک پاکیزگی، ایک طہارت پیدا کر دیتا ہے اور انسان جو ہے وہ پھر اپنی بے جا حرکتوں اور نکارہ حرکتوں سے وہ کوسوں دور چلا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا خدا ایک قدم آپ خدا کی طرف بڑھائیں، خدا 10 قدم آپ کی طرف یعنی دوڑا ہوا آتا ہے۔ سو دیٹس وٹ ایگزیکٹلی اٹ از۔ حصول فضل کا اقرب طریق دعا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ اور دعا کامل کے لوازمات یہ ہیں، یعنی مکمل دعا کے لوازمات کیا ہیں، اس کی کیا کنڈیشنز ہیں، کس طرح جو ہے دعا قبول ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ اس میں رکت ہو، اضطراب اور گدازش ہو۔ جو دعا عاجزی، اضطراب اور شکستہ دلی سے بھری ہوئی ہو وہ خدا تعالیٰ کے فضل کو کھینچ لاتی ہے اور قبول ہو کر اصل مقصد تک پہنچ جاتی ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ یہ بھی خدا کے فضل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ مشکل یہ ہے کہ یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا کہ اس طرح کی آپ کو دعا حاصل ہو جائے، دعا کرنے کی توفیق ملے، یہ خدا کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ خدا کا فضل ہی اگر انسان پہ ہو تو یہ آپ کے اندر حقیقت پیدا ہو سکتی ہے۔ پھر اس کا علاج یہی ہے کہ دعا کرتا رہے، خواہ کیسی ہی بے دلی اور بے ذوقی ہو، لیکن یہ سیر نہ ہو، یہ سیر نہ ہو، یعنی آپ کا نہ آپ کا بار بار دل کرے، یعنی آپ کرتے چلے جائیں، یہ سیر نہ ہو، تکلف اور تصنع سے کرتا ہی رہے۔ اصلی اور حقیقی دعا کے واسطے بھی دعا ہی کی ضرورت ہے، یعنی اگر وہ ہے نا کہ پہلے اگر آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، تکلف اور تصنع سے ہی بے شک کرتا رہے، لیکن اصلی اور حقیقی دعا کے واسطے بھی دعا ہی کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر آپ نے اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرنی، اس کے لیے بھی آپ کو دعا ہی کرنی پڑے گی۔ وہی والی بات جو حدیث ہے وسلم کی کہ دعا کرنی چاہیے کہ اے خدا یہ ہمارا بڑا برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں اللہ ہمیں ضائع نہ کرے، ہمیں توفیق دے۔ تو ایک جگہ اور بھی ہے نا کہ اپنی شکل ہی ایسی بنا لیں کہ وہ رونے والی شکل نظر آئے، تو آخر یہ کرتے کرتے وہ آپ کے اندر وہ کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں اور ان کا دل سیر ہو جاتا ہے، یعنی بھر جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں بنتا، مگر ہماری نصیحت یہ ہے، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے دعا کی، بڑی کی، اور پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ کچھ نہیں بنتا، لیکن ہماری نصیحت یہ ہے، رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مگر ہماری نصیحت یہ ہے کہ اس خاک پیزی ہی میں برکت ہے، کیونکہ آخر گوہر مقصود اسی سے نکل آتا ہے۔ بے شک آپ دعا کرتے نہیں، کچھ نہیں بن رہا، پھر بھی آپ نے اسی میں گرنا ہے اور یہی کرنا ہے، اور اسی سے آپ کو مقصد حاصل ہوگا۔ اور ایک دن آ جاتا ہے کہ جب اس کا وہ دل زبان کے ساتھ متفق ہو جاتا ہے، پھر خود ہی وہ عاجزی اور رکت جو دعا کے لوازمات ہیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جو رات کو اٹھتا ہے وہ خواہ کتنی ہی عدم حضوری اور بے صبری ہو، لیکن اگر وہ اس حالت میں بھی دعا کرتا ہے کہ الہی دل تیرے ہی قبضہ و تصرف میں ہے، تو اس کو صاف کر دے، اور عین قبض کی حالت سے مراد یہ ہے کہ انسان کے دل میں ایک وہ تنگی آ جائے، وہ دعا نہ ہوتی ہو، یہ قبض کی حالت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عین قبض کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے بس چاہے اس قبض میں سے بست نکل آئے گی اور رکت پیدا ہو جائے گی، یعنی آپ کا دعا کی طرف دل مائل نہیں ہو رہا۔ اس کا علاج بھی کیا ہے؟ آپ نے دعا ہی کرنی ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم حقیقی دعا کرنے والے بنے، تو ان دعاؤں سے ہی وہ حقیقت آپ کے اندر وہ حقیقی دعا کا پیدا ہو جائے گی، رکت پیدا ہو جائے گی۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جو قبولیت کی گھڑی کہلاتا ہے۔
وہ دیکھے گا کہ اس وقت روح آستانے الوہیت پر پانی کی طرح بہتی ہے اور گویا ایک قطرہ ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف گرتا ہے۔ دعا تو ایک ایسی چیز ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ دعا کے ساتھ مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو دعا کی قدر و قیمت معلوم نہیں، وہ بہت جلد مولول ہو جاتے ہیں، یعنی غمگین ہو جاتے ہیں اور ہمت ہار کر چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ دعا ایک استقلال اور مداومت کو چاہتی ہے۔ استقلال یعنی کنٹینیوس، آپ کو کنٹینیوس دعا کرنی پڑتی ہے، مستقل دعا کرنی پڑتی ہے۔ مداومت کا مطلب ہمیشگی، یعنی ہمیشہ، اس میں بریک نہیں آنی چاہیے۔ جب انسان پوری ہمت سے لگا رہتا ہے تو پھر ایک بدخلقی کیا ہزاروں بدخلقیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے اور اسے کامل مومن بنا دیتا ہے۔ لیکن اس کے واسطے اخلاص اور مجاہدہ شرط ہے جو دعا ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو کامل مومن بنا دیتا ہے، لیکن اس کے واسطے اخلاص اور مجاہدہ شرط ہے جو دعا ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اس میں بے شک عرصہ لگ جائے، لیکن وہ پھر مجھے وہ ایک شعر نظر یاد آ رہا ہے اس پہ، کیا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا۔ کہ مرد کامل جو ہے کہ ہزاروں سال جو ہے آپ روتے نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ کہ ایک مثلا نبی کا وجود بھی جو ہے ہزاروں سال کے بعد انسان دعائیں کر کر کے پھر کہیں ایک مرد کامل مومن کون ہوتا ہے، وہ اس کی پیدائش جو ہے وہ ہزاروں سال لگ جاتے ہیں اس میں کے آنے میں۔ انسان کو چاہیے کہ اس زندگی کو اس قدر کبھی خیال کر کے، پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ اس زندگی کو اس قدر کبھی خیال کر کے اس سے نکلنے کے لیے کوشش کرے۔ اس زندگی کو انسان کو چاہیے کہ زندگی کبھی کا مطلب بری زندگی، یعنی یہ خیال کرے اور اس سے نکلنے کی کوشش کرے اور دعا سے کام لے، کیونکہ جب وہ حق تدبیر ادا کرتا ہے، حق تدبیر ادا کرتا ہے اور پھر سچی دعاؤں سے کام لیتا ہے تو آخر اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیتا ہے اور وہ گناہ کی زندگی سے نکل آتا ہے۔ کیونکہ یعنی یہی بتا رہے ہیں نا اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو گناہ کی زندگی سمجھنا چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے، تو آخر خدا تعالیٰ آپ کو اس گناہ کی زندگی سے نکال دیتا ہے۔ کیونکہ دعا بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ایک موت ہی ہے۔ جب اس موت کو انسان قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مجرمانہ زندگی سے جو موت کا موجب ہے بچا لیتا ہے اور اس کو ایک پاک زندگی عطا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ دعا کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں، سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دعا یہی نہیں کہ معمولی طور پر نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر بیٹھ گئی، جو کچھ آیا منہ میں سے کہہ دیا، اس دعا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دعا نری ایک منتر کی طرح ہوتی ہے، نہ اس میں دل شریک ہوتا ہے، نہ اللہ کی قدرت و طاقتوں پر کوئی ایمان ہوتا ہے۔ یاد رکھو دعا ایک موت ہے، اور جیسے موت کے وقت اضطراب اور بے قراری ہوتی ہے، اسی طرح پر دعا کے لیے بھی ویسا ہی اضطراب اور جوش ہونا ضروری ہے۔ اس لیے دعا کے واسطے پورا اضطراب اور گدازش جب تک نہ ہو تو بات نہیں بنتی۔ بس چاہیے کہ راتوں کو اٹھ کر نہایت تضرع اور زاری و ابتحال کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور اپنی مشکلات کو پیش کریں اور اس دعا کو اس حد تک پہنچاویں کہ ایک موت کی سی صورت واقعہ ہو جاوے، اس وقت دعا قبولیت کے درجے تک پہنچتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ سب سے اول اور ضروری دعا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کی دعا کرے۔ ساری دعاؤں کا اصل اور جز یہی ہے، کیونکہ جب یہ دعا قبول ہو جاوے اور انسان ہر قسم کی گندگیوں اور آلودگیوں سے پاک صاف ہو کر خدا تعالیٰ کی نظر میں مطہر ہو جاوے، یعنی پاک ہو جاوے، تو پھر دوسری دعائیں جو اس کی حاجات ضروریہ کے متعلق ہوتی ہیں وہ اس کو مانگنی بھی نہیں پڑتی، وہ خود بخود قبول ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یعنی اصل چیز یہ ہے کہ یہ ابھی میں نے پچھلے دنوں خلیفہ رابع رحمہ اللہ کا بھی کوئی ایک کلپ چل رہا تھا، کسی نے بھیجا تھا، اس میں بھی حضور نے یہی بتایا کہ اس رمضان میں آپ یہ زور لگا لیں، اور اصل دعا کیا ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں۔ جب آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو باقی آپ کی جو ضروریات کی دعائیں وہ ساری خدا تعالیٰ خود بخود ہی پوری ہو جائیں۔
آپ کی بنیاد اسٹرانگ ہے، وہ مضبوط ہے، تو عمارت خود ہی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اصل چیز ہے کہ ہمیں خدا تعالیٰ گناہوں سے پاک کر لے، اسی لیے وہ پہلے اشرے میں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین والی دعا ہے کہ اے خدا تو بخش دے، مغفرت کی دعا ہے، اور رحمت، اس کی رحمت چاہنے کی دعا ہے۔ تو اگر بخشش ہو گئی، گناہ معاف ہو گئے، اور جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سب سے جب پوچھا تھا کہ وہ اعتکاف کے دنوں کی ہی دعا ہے، لیکن آج کل بھی کرنی چاہیے بہرحال، کہ میں کیا دعا مانگوں اگر مجھے وہ ليلۃ القدر نصیب ہو جائے، وہ گھڑی نصیب ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے خدا تو بخشنے والا ہے، تو بخشش کو پسند کرتا ہے، سو مجھے بخش دے۔ تو انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہا کہ اصل چیز اگر بخشش ہو گئی تو سب کچھ مل گیا، آپ کی باقی کی بھی ساری دعائیں سمجھے قبول ہوگی۔ تو یہی بات حضرت مسیح علیہ السلام بھی یہاں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بڑی مشقت اور محنت طلب یہی دعا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاوے اور خدا تعالیٰ کی نظر میں متقی اور راست باز ٹھہرایا جاوے۔ یعنی اول جو حجاب انسان کے دل پر ہوتے ہیں ان کا دور ہونا ضروری ہے، حجاب پردے۔ جب وہ دور ہو گئے تو دوسرے حجابوں کے دور کرنے کے واسطے اس قدر محنت اور مشقت کرنی نہیں پڑے گی، کیونکہ خدا تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال ہو کر ہزاروں خرابیاں خود بخود دور ہونے لگتی ہیں۔ اور جب اندر پاکیزگی اور طہارت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ خود بخود اس کا متکفل اور متولی ہو جاتا ہے۔ متکفل اور متولی کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے، آپ کا ولی بن جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی حاجت کو مانگے، اللہ تعالیٰ خود اس کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ وہی والی بات ہے کہ وہ آپ کا ہاتھ بن گیا، وہ آپ کا پاؤں بن گیا، آپ کا جو آپ کو چاہیے خدا تعالیٰ آپ کی پوری ضروریات خود ہی پوری کر دیتا ہے۔ یہ ایک بریک سر ہے، ایک بریک سر کا مطلب ہوتا ہے راز، ایک بریک راز کی بات ہے جو اس وقت کھلتا ہے جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے۔ اس سے پہلے اس کی سمجھ میں آنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ایک عظیم الشان مجاہدے کا کام، یعنی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ انسان اس مقام تک پہنچ جائے۔ یہ بہت جہاد کی مجاہدہ، آپ کو بڑی جہاد کرنا پڑتا ہے، بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، کیونکہ دعا بھی ایک مجاہدے کو چاہتی ہے، ایک جہاد کو چاہتی ہے۔ جہاد، جو شخص دعا سے لاپرواہی کرتا ہے اور اس سے دور رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا اور اس سے دور ہو جاتا ہے۔ جلدی اور شتاب کاری بھی جلدی کو کہتے ہیں، یہاں کام نہیں دیتی۔ خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو چاہے طلب کر خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو چاہے عطا کرے اور جب چاہے عنایت فرمائے۔ یعنی یہ اس میں جلدی کام نہیں آئے گی کہ ہاں ہم نے دعا کر لی، اب ہوا کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں، یہ خدا کا فضل ہی ہوگا تو ہوگا، اور خدا کا فضل ہوگا تو جب وہ چاہے گا عطا کر دے گا، جب وہ چاہے گا عنایت کر دے گا، وہ تو خدا ہے۔ سائل کا کام نہیں ہے، سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کا، مانگنے والے کا، دعا کرنے والے کا، اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ فی الفور عطا نہ کیے جانے پر شکایت کرے، کہ جو انسان دعائیں کرتا ہے اور اگر اس کی دعا قبول نہ ہو تو اس کا یا مانگنے والے کا یہ کام نہیں ہے کہ اگر کوئی سوال کرتا ہے، مانگتا ہے کوئی چیز اور اس کو فوراً نہ دی جائے تو اس پر وہ شکایت کرے اور بدزنی کرے، بلکہ استقلال اور صبر سے مانگتا چلا جاوے، یعنی پورے اپنی استقامت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ دعا مانگتا چلا جائے۔ دعا کے اندر قبولیت کا اثر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ انتہائی درجہ کے اضطرار تک پہنچ جاتی ہے۔ جب انتہائی درجہ اضطرار کا پیدا ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ کی طرف سے اس کی قبولیت کے اثار اور سامان بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ پہلے سامان آسمان پر کیے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ زمین پر اثر دکھاتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے بلکہ عظیم الشان حقیقت ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جس کو خدائی کا جلوہ دیکھنا ہو اسے چاہیے کہ دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے حضرت مسیح علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کی تعلیمات اور پر عمل کرنے کی، اور یہ دعا کا جو مضمون ہے یہ حقیقت بھی اور یہ بھی سب کے اندر پیدا ہو۔ سب لوگ آپ رمضان میں ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں، ٹائم آئی تھنک پورا ہو گیا ہے۔ پھر انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے بھی یہ دعا کا کافی لمبا چوڑا مضمون ہے، مجھے لگتا ہے ایک اور شاید دن لگ جائے گا، تو دعا کے ہی مضمون کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اگلے ہفتے بھی انشاءاللہ
اسی وقت پر، یعنی ویسٹ کوسٹ کے 9 بجے صبح اور ایسٹ کوسٹ کے 12 بجے ملتے ہیں۔ جزاک اللہ احسن الجزا سب کا آنے کا، اٹینڈ کرنے کا۔